السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ حکومت کی طرف سے جناب یہ جو 35 پنکچر لگائے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جماعت کے استعفے منظور کر کے، اور ان استعفوں کی منظوری کے بعد یہ اعلان بھی ان کی طرف سے آ گیا سامنے کہ جناب ہم نے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومتی جو عہدیداران ہیں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے، ان کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے، اس اعلان پر حکومت کی دیگر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ فوری طور پر سامنے آ گئی ہے حکومت کی طرف سے یہ اعلان سامنے آنے کے بعد، اور پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کی طرف سے یہ اعلان سامنے آ گیا کہ جناب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، نہ لڑیں، اسی طرح الیکشن لڑیں گے، اور ہم پنجاب میں بھی اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے، اور ہم جو ہے وہ کراچی کی جو سیٹیں خالی کی گئی ہیں وہاں پر بھی ہم اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے۔ تو یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر حکومتی اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ حکومتی اتحاد کے اندر رہتے ہوئے PDM کے اس فیصلے سے جو ہے انکار کرتی ہیں، تو پھر وہ حکومت کی طرف سے جو عمران خان صاحب کو واک اوور دینے کا جو ایک پیشکش یا ایک ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جان بوجھ کے غلط فیصلے کر رہی ہے یا اس کو گھیر گھار کے اس طرف لایا جا رہا ہے جہاں پر وہ اپنی پولیٹیکل گراؤنڈ کو مزید خالی کرے اس طریقے سے فیصلے کر کے، کیونکہ اگر آپ نے استعفے منظور کرنے ہیں اور اگر آپ نے استعفے منظور کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو پھر انتخابی میدان کو خالی چھوڑنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس تاثر کو مزید مضبوط کریں کہ آپ عمران خان کی جماعت یا عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہوگا جب پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تحلیل ہونے کے بعد وہاں پر ضمنی الیکشنز ہونے ہیں۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات 90 دن کے بعد ہونے ہیں، کیونکہ وہ اسمبلیاں از خود ان کے چیف منسٹرز کی طرف سے ایڈوائس دیے جانے کے بعد تحلیل کی گئی ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی کے جو 35 استعفے منظور کیے گئے ہیں وہاں پر ضمنی انتخابات 60 دن کے اندر ہونے ہیں، لہٰذا ان دونوں الیکشنز کے درمیان کچھ زیادہ وقت نہیں ہوگا، اور صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے نتیجے میں آلریڈی لوگوں کا ایک مومنٹم بلڈ ہو چکا ہوگا، لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آ رہے ہوں گے، وہاں پر انتخابی مہم چل رہی ہوگی، امیدوار میدان میں ہوں گے، اور ایسی صورتحال میں اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز 30 دن پہلے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو سٹینڈنگز ہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ پولیٹیکلی ایک گراؤنڈ پر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کو بھی اس بارے میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب لوگوں کی رائے اس وقت یہ بن رہی ہے، فلاں فلاں حلقے کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کی یہ پوزیشن ہے، ہماری یہ پوزیشن ہے، ہمارے کون کون سے حلقے کمزور ہیں، ہمارے کون کون سے حلقے طاقتور ہیں، ہمارے کون سی UCs کے اندر جو ہے کس پولنگ سٹیشن کے اوپر ہمیں کتنے ووٹ ملے ہیں، اور اس کے بعد ان کو صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات میں جانے کے لیے اپنی یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب ہم نے اس جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہونے ہیں 35 حلقوں میں، ہم نے ان الیکشنز میں حصہ نہیں لینا، جس سے یقینی طور پر جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ تذبذب کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حقیقی معنوں میں صرف 2 جماعتیں ایسی نظر آتی ہیں جو اس وقت الیکشن موڈ میں نہیں ہیں، اور جبکہ باقی جماعتیں ہمیں الیکشن موڈ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں MQM ہے، جس میں JUIF ہے، باقی تمام جماعتیں وہ الیکشن موڈ میں اندر جاتی ہوئی اور اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور چونکہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر پاپولر جماعت ہے اور اس نے ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہے کراچی اور حیدرآباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہاں پر حیران کن طور پر سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے بعد، اور اسی طریقے سے جو اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، یہ 2 ایسی جماعتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو پاپولیرٹی کا دعویٰ تو کرتی ہیں اور اپنی مقبولیت کے حوالے سے ان کے پاس بے شمار دلائل بھی موجود ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتیں ہمیں اس وقت الیکشن موڈ میں نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو لٹمس ٹیسٹ جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کراچی کے الیکشنز، یہ اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کے حوالے سے
کچھ تصدیق اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے کراچی کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا بھرکس نکلنے کی جو سچویشن سامنے آئی، اس کے اوپر انہوں نے جو اپنا موقف دیا، جو میڈیا پر آ کر انہوں نے جس بات کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ جناب ہم نے تو الیکشن کیمپین کی نہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ انحصار اس بات پر تھا کہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہیں اور ہمیں عمران خان کی پاپولیرٹی کا ووٹ ملے گا، لیکن لوگ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی ہونے کے باوجود لوگوں کا سامنے نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے عمران اسماعیل صاحب کے مطابق کہ ہم نے الیکشن کی کیمپین کو، ہم نے الیکشنز کو الیکشنز کی طرح نہیں لیا، جس کی وجہ سے ہمیں ان نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک جانب یہ سچویشن ہے، عمران اسماعیل صاحب نے اعتراف کر لیا اور اس بات کا یہ ثبوت دے دیا کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، انٹرویوز کے اوپر، ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، یوٹیوبز کے اوپر، باقی ہر ایک میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر وہ موجود تو ہیں، لیکن ان کا ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور اب یہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ان کے اراکین اسمبلی یا ان کی پارٹی قیادت کو واپس اپنے حلقوں میں جا کر اپنے آپ کو دوبارہ اگلے ایک انتخابی مارکے کے لیے تیار کرنے ہونے کا ایک موقع ملے گا، اور یہی موقع ملے گا مسلم لیگ نون کو اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو کہ جناب وہ اپنی اپنی بیٹل گراؤنڈز میں، اپنی اپنی کانسیکوینسز میں موجود ہوں اور اپنی اپنی کانسیکوینسز کے اندر اپنا جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، حلقے کی سیاست ہے وہ کریں، اور پھر وہ حلقے کی سیاست آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہوئی سامنے نظر آئے گی پولنگ ڈے کے اوپر۔ اب اس سچویشن میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 30 دن کسی بھی الیکٹورل پولیٹکس کے اندر کم نہیں ہوتے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں موروثی حالات میں آئین کے مطابق کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب یہ الیکشن آگے لے کے جانے کا ایک ماحول بنے گا یا الیکشن آگے نہیں جائیں گے، قطع نظر اس بات سے جو آئینی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، یہ کم و بیش رمضان کے آخری عشرے میں یعنی اپریل کے جو ہے تیسرے سے چوتھے ہفتے کے درمیان ہو جائیں گے، وہ یعنی کہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی ہو سکتے ہیں اور عید الفطر کے بعد بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی 2-4 دن اوپر نیچے ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ الیکشنز اپنے مقررہ شیڈول، آئینی شیڈول کے اندر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہونے ہیں 35 حلقوں میں، جہاں پر پنجاب کے حلقے ہیں، جہاں پر خیبر پختونخوا کے حلقے ہیں، جہاں پر سندھ اسمبلی کے حلقے ہیں، سندھ کے حلقے ہیں، ان میں یہ جو الیکشنز ہیں یہ 30 دن پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی اگر یہ الیکشنز اپریل میں ہوں گے تو وہ الیکشنز مارچ میں ہوں گے۔ اور یہ جو 30 دن جس کا میں آپ کے ساتھ بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کے لیے یا دیگر باقی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک بہتر ماحول کو کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں گے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ چل جائے گا کہ جناب ہمارا یہ پولنگ سٹیشن کمزور ہے، ساڈا ایپ پنڈ کمزور ہے، ہمارا یہ اسکول کے اندر جو پولنگ سٹیشن بنا تھا یہاں پہ ہمارے ووٹ کم ملے ہیں، تو پھر ان علاقوں میں ان کانسٹیٹوئنسیز پر فوکس زیادہ بڑھا کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میدان خالی چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے نتائج یقینی طور پر مختلف ہوں گے۔ اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے یا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب ہم تو کانسٹیٹوئنسیز خالی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے کہ تقریباً کوئی 12 حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے جہاں پر الیکشنز ہونے ہیں سندھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ایم کیو ایم ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ جو بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے اس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سیٹ بیک ملا ہے، وہ اس دھچکے کو یا اس سیٹ بیک کو ریکور کریں اور نیشنل اسمبلی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں، اور اگر یہ 12 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے نیچرل نمبر پر یعنی 19-20 سیٹوں پر نیشنل اسمبلی میں آ جائیں گے اور اپنے آپ کو تگڑا تصور کریں گے، اور تگڑا تصور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ زیادہ بہتر گنجائشیں حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ہے جو جنوبی پنجاب سے خالی ہونے والے حلقے، چاہے وہ ڈی جی خان کے ہیں، چاہے وہ ملتان کے ہیں، چاہے وہ دیگر علاقوں کے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کا جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی، اور یقینی طور پر یہ ان کے لیے بھی میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک تاثر جو بہت حد تک پھیل چکا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اتنی زیادہ پاپولر جماعت نہیں رہی اور اس کا ووٹ بینک نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنی موجودگی کو یا اپنے ووٹ بینک کو
ٹیسٹ کر سکیں. اور سیاسی جماعتوں کے لیے سیاسی میدان میں اترنا اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس موقع پر اس بات کا اظہار کریں کہ جناب پیپلز پارٹی چاہے الیکشن لڑے, JUIF چاہے الیکشن لڑے, MQM چاہے الیکشن لڑے, نون لیگ نے الیکشن نہیں لڑنا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ جان بوجھ کے اپنا جو اپنا ووٹ بینک ہے اس کو لوز کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اس چکر کے اندر مریم نواز صاحبہ نے بھی پاکستان آ کر الیکشن کیمپین چلانی ہے. اب اگر انہوں نے صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن کیمپین چلانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی الیکشن کیمپین چلا دیں تو اس کے اندر کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جلسے تو انہوں نے بھی کرنے ہیں, جلسے عمران خان نے بھی کرنے ہیں, جلسے بلاول صاحب نے بھی کرنے ہیں, جلسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کرنے ہیں. اگر سب نے الیکشن کیمپین کرنی ہے تو پھر نیشنل اسمبلی کو بالکل سائیڈ پہ رکھنا میری سمجھ کے اندر یہ لاجک نہیں آ رہی. البتہ اس کا نقصان یقینی طور پر سامنے نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا کنفیوز ہونا ہے, تذبذب کا شکار ہونا ہے, گو مگو کی کیفیت میں آنا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کس سمت میں جانا ہے, ہماری پارٹی لیڈرشپ کی اصل میں ترجیحات کیا ہیں. نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. اور اس کے اوپر یہ والی تاثر سامنے آنا ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جناب مجھے اپریل مئی میں جنرل الیکشنز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ فواد چودھری صاحب نے جو GNN کا پروگرام ہے خبر ہے اس میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں چند روز اور دیں, یہ حکومت آپ کو تخت سے تختے پر نظر آئے گی, ابھی تو سرپرائز آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ دا گیم از ناٹ یٹ اوور, ابھی ہمارے پاس مزید کچھ اور پہلو ہیں. اور اس بات کو آگے بڑھایا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے, جو اس وقت عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ بیک چینل کے اوپر پس پردہ کچھ رابطے, ملاقاتیں اور کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اگر یہ دونوں باتیں کو اگر ہمیں عمران خان, فواد چودھری اور چودھری پرویز الہی صاحب کی چیزوں کو ساتھ ملا کر دیکھیں تو ان تینوں لیڈرز کا یہ بات پر اتفاق ہے کہ جناب پس پردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرپرائز ایلیمنٹ پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قبل از وقت الیکشنز ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. تو وہ جو بیک چینل پہ رابطے ہیں انہوں نے جا کے فرشتوں کے ساتھ تو نہیں کرنے, انہوں نے تو یہاں پر جو محکمہ زراعت ہے اسی کے ساتھ جا کے گفتگو کرنی ہے, خلائی مخلوق کے ساتھ جا کے گفتگو کرنی ہے. یہ ماضی کی باتیں ہیں, لیکن موجودہ حالات میں تو انہوں نے نیوٹرلز کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. موجودہ حکومت کے ساتھ تو وہ گفتگو کرنا کیا, ان کے ساتھ تو رابطہ رکھنا ان کے ساتھ تو دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں. بالکل ویسا ہی موقف ہے جیسے ماضی میں PDM کا موقف ہوتا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں بات کریں, ہم تو ان کو کہتے ہیں جو عمران خان کو لے کے آئے. عمران خان کو سلیکٹڈ ہی کہا جاتا تھا نا, وہ ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ ان کو امپورٹڈ کہتے ہیں. اور اسی قسم کی یہ جو ٹگ آف وار ہے یہ جاری ہے, لیکن یہ کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے اندر حیران کن فیکٹر جو مجھے ابھی تک یہ یقین جانے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ ضرور کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہ لینے کی اس کی وجوہات کو شیئر کریں گے, لیکن بطور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور کچھ عرصہ جرنلزم میں گزارنے کے باوجود یہ لاجک مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے ہیں لیکن ہم نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن نہیں لڑنے. اور اگر اس کی کوئی وجہ تلاش کی جائے تو وہ صرف ایک وجہ سامنے آتی ہے, اور وہ وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ موجودہ حکومت کو اس بات پر یقین ہے کہ نہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے اور نہ ہی ان نیشنل اسمبلی کی یہ جو 30 سیٹیں ہیں ان کہ الیکشنز اگر ہوں گے بھی تو ان کے نتائج سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا وہ اس کو بالکل رد کر رہے ہیں اس آپشن کو کہ جناب انتخابی میدان اگر سجے گا تو وہ اپریل یا مئی میں نہیں سجے گا, وہ جا کے سجے گا اکتوبر میں. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر اپنی توانائیاں کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس بات کا اظہار خواجہ آصف صاحب نے جیو کے پروگرام شاہ زیب خازنہ کے ساتھ میں بھی کیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اگر لوز کیا ہے تو ہمیں 7-8 مہینے چاہیے کہ ہم اپنے اس پولیٹیکل کیپٹل کو ریکور کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی, اس کے بعد یہ جو مختلف دوست ممالک کی طرف سے مدد کے دعوے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے. اس طریقے سے جو جنیوا کے اندر بات چیت
ہوئی ہے اس کے ذریعے پیسے آ جائیں گے اور پھر ہم عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور جب ہم ریلیف دے چکے ہوں گے یا ریلیف دے رہے ہوں گے یعنی اس بجٹ میں، تو پھر ہم اس کے بعد جائیں گے الیکشن میں، اس سے پہلے ان کا الیکشنز میں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں جو الیکشنز ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہوں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، یہ مقررہ وقت میں یعنی آئینی مدت کے اندر نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں گے، کچھ ایسے حالات ڈیولپ ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں یہ الیکشنز آگے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کا فائدہ میرا نہیں خیال کہ جو وہ سوچ رہے ہیں اس کے مطابق آئے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اسمبلیوں کی الیکشنز کو آگے بڑھانے کے نتیجے میں اس تاثر کو مزید تقویت ملے گی کہ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے اور عمران خان کا مقابلہ کرنے سے کترا رہی ہے، اور اگر یہ امپریشن بلڈ ہوتا ہے تو پھر یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی تو فیور ہوگی، نواز شریف یا مریم نواز یا مسلم لیگ نون کی یہ کسی بھی طریقے سے کوئی فیور نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔